ہمارے شریعت پر مبارک صاحب کا اللہ نے اگر طریقت پہ ہمیں کامیابی دی ہے نہیں تو دیکھو ہمیں چند باتوں کو فالو کرنا چاہیے. نمبر ایک، سب سے پہلے ہمیں شریعت پر پورا اترنا چاہیے. میں آپ کو ایسی مثال پیش کر سکتا ہوں کہ حضرت مبارک صاحب نے کبھی نرمی نہیں کیا ہمارے ساتھ، نرمی کے ساتھ سلسلہ سیفیہ نہیں کیا. اگر آج میں اس اسٹیج پر بیٹھا ہوں اور میرا عزت ہوتا ہے، حضرت صاحب نے ہمارے اوپر انتہائی سختی کیا. بھائیو، کبھی تم میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو سکتا ہے اگر میں نے اس کو تپڑ مارا ہوں؟ بتا سکتے ہیں ہر بندہ؟ جی، کوئی ایک بندہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو بھائیو، جب تک آپ لوگوں کا شریعت پر عمل نہ ہو، طریقت کا کوئی فائدہ نہیں، ایک ذرا فائدہ نہیں، ایک ذرا نہیں، اتنا بھی فائدہ نہیں ملے گا. بار بار سمجھا کر کہ آپ لوگ آتے ہو، شلوار اوپر کر لو، خوشبو لگا کر، تیل لگا، سرما، ہر بندے کی جیب میں تسبیح ہونا چاہیے. مسواک، اگر میں بھی آپ لوگوں سے پوچھ لوں مسواک کس کے پاس ہے تو کم لوگوں کے پاس مسواک ہے. بھائیو، یہ سلسلہ سیفیہ ابھی تک جو چل رہا ہے نا، واحد سلسلہ ہے کہ اس میں شریعت کا پورا پابندی ہے. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی صاحب کا مقام دیکھ لو. سیدنا عبد القادر جیلانی صاحب کو اللہ نے مقام عزت کیوں دیا؟ اللہ نے اتنا علوم سے نوازا کہ 14 علوم ایک ہی دن، بلاغت، منطق، فلسفہ، فقہ، حدیث، اصول حدیث، یہ تمام ایک ہی دن امام حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی صاحب پڑھا تھا. وجہ کیا؟ اس مبارک کے اندر سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری تھا. اگر تقوی نہیں آپ لوگوں میں تو کبھی روحانیت آپ کی سینے میں داخل نہیں ہو سکتا. آج اگر ہمارا عزت ہے تو صرف اور صرف شریعت پر. پیر صاحبان تو بہت زیادہ ہے. آپ نے دیکھا ہو کہ ہر گلی کوچوں میں ہر بندہ بیٹھا ہے. آپ نے دیکھا ہو بہت علماء بیٹھے ہوئے، ہر سال 250-300 علماء ایک ادارے سے فارغ ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کون سا بندہ نہیں بنتا؟ بھائیو، اگر اپنے اندر تبدیلی لے کر آنا چاہتے ہو تو ہمیں یہ چادریں رنگ برنگ قبول نہیں ہے. جو حضرت صاحب کے اصول اس پر چلو. سفید لباس، سفید کپڑا، سفید عمامہ، یہ آپ کے سر پر ہونا چاہیے. ہمیں اگر ہر قسم کے کپڑے لوگ دیتے تحفے میں رنگ برنگ، کبھی آپ لوگوں نے میرے رنگ والا کپڑے پہننا ہو کر دیکھا؟ یا نیل والا کپڑے، نیل دار کپڑا یا سفید کپڑے؟ کیا وجہ ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر جا رہے ہیں. یہ وہ صحابی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شریک تھا. راستے میں جاتے ہوئے ایک جگہ وہ سر نیچے کرتا ہے، پھر سر اٹھایا. واپس ہی آتے ہوئے حج سے اس جگہ پر پہنچ کر عبداللہ ابن عمر نے سر نیچے کیا، پھر سر اوپر کر دیا. لوگوں نے پوچھا یہاں پہ تو نہ درخت ہے نہ کوئی ٹہنی ہے، کچھ نہیں، آپ یہاں پہ کیوں ایسے کیا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حضور کے ساتھ حج کیا اور جہاں جہاں حضور نے پڑاؤ کیا، آرام کیا، میں ہر قدم پر حضور کی عین مطابق میں حج ادا کیا. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ایک درخت کی ٹہنی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو نیچے کرتا، وہ ٹہنی گزر کے حضور سر اوپر کرتا. میں اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس لیے میں نے یہ عمل کر دیا. اگر سنت کو زندہ کرو گے تو اللہ کامیابی عطا فرمائے. بار بار میں تک جاتا ہوں، آپ لوگوں نے کہہ رہے کہ شلوار اوپر کر. حرام 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 گناہ کبیرہ
قبیلہ ہے جن کا شلوار ٹخنوں سے نیچے، جن کے کف کالر، بار بار سمجھا، کف کالر ہمیں نہیں چاہیے. الناس باللباس، لوگوں کے پہچان لباس سے ہوتا ہے. آپ آتے ہو اپنے اندر تبدیلی لے کر آؤ، اس مطابق سے آپ آ جاؤ. منع نہیں ہے کہ آپ اور لباس پہن لو، لیکن سفید لباس، سفید عمامہ، آپ کی جیب میں تسبیح. الحمدللہ یہ تسبیح ہم نے بنایا اپنی زندگی کے بارے میں. یہ 70,000 مرتبہ کلمہ شہادت ہم نے پڑھا. حضور فرماتے ہیں خود بھی پڑھ لے یا کوئی انسان اپنے والد کے لیے ساری ثواب کر لے، اللہ ان کے والد کے لیے مغفرت فرما دیتا ہے، اور اس بندے کا بھی مغفرت ہوتا ہے. ہم نے باقاعدہ یہ چیز گھر میں الحمدللہ 1000 والا لفظ بات تسبیح میں قسم کھا کر سفر کے بعد نہیں کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں سفر کوئی رات ایسی گزرتا نہیں جو میں 5000 مرتبہ لفظ بات نہ کروں. جو آج اس سالگین پر وجد کیفیت یہی وجہ ہے. آپ لوگ ایک 5-10 2 گھنٹے محفل کے لیے آؤ پھر چلے جاؤ، کوئی پتہ نام اور نشان نہیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے. عبد القادر جیلانی صاحب کو عزت یہ پورا تقویٰ کی وجہ سے ملی. دیکھ لو قاری صاحب کے سامنے عبد القادر جیلانی صاحب کو بٹھایا گیا. قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو. کیا پڑھو؟ اس نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا بولا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حضرت عبد القادر جیلانی صاحب نے بسم اللہ خود پڑھنا شروع کیا. قاری صاحب حیران ہو گئے. سورہ فاتحہ الحمد اولئک سیقول تلک الرسول لن تنالوا البر چلتے چلتے اقترب للناس حسابهم. اختلاف روایت 17 پاری پڑھا. قاری صاحب حیران ہو گیا. بیٹا اور بھی پڑھو. فرمایا نہیں مجھے تو اتنا آتا ہے. کہاں سے سیکھا؟ یہ وقت یہ سب نے قرآن پانی کا پڑھنے کا ہے. فرمایا جب میں ماں کے پیٹ میں تھا والدہ 17 پاروں کے حافظہ تھی، وہ پڑھتے تھے، میں نے ماں کے پیٹ میں 17 پارے ہی بس کر دی. لیکن ماں بھی عبد القادر جیلانی سے جیسے ماں. آج ایک بڑا صوفی صاحب ہوگا، سیفی صاحب، پیچھے بیوی ہوگا، ننگے ہو کر شرم نہیں. آپ کا نسبت کس کی طرف جاتا ہے؟ مبارک صاحب کی طرف جاتا ہے. آپ کا نسبت سیفیوں کی طرف جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں سیفی موٹر سائیکلوں میں بغیر پردے ہو کر بیوی کو لے جاتے ہیں. حدیث مبارک وہ خاتون جو ننگے ہو کر بازار میں جائے اور اس کے چہرے پر دوپٹہ نہ ہو، شیطان اس خاتون کے چہرے میں بیٹھ جاتا ہے. اور جب وہ گھر آ کر اس کے گھر کی نحوست آ جاتا ہے، رحمت ختم ہوتا ہے اس کے گھر سے. آج تو ہمارے گھروں میں یہ الجھو، لڑائی، افراتفری، گھر میں دل نہیں لگنا. یہ کیا وجہ ہے؟ اس خواتین کی وجہ سے. خواتین پردے نہیں کرتے. وہ اولاد کیسے پیدا ہوگا؟ بہت لوگ آتے پیر صاحب دعا کر اولاد نافرمان کیوں نہیں ہوگا؟ آپ نماز فجر نہیں پڑھتے، ظہر نہیں پڑھتے، وہ اولاد دے کر آپ کو وہ اولاد بھی مجھ سے طرح جاتا ہے. تو بھائیو یہ سلسلہ ہمارا، یہ طریقہ ہمارا عین شریعت غراء محمدی پر یہ میزان ہے، وزن ہے. اگر یہ ہوگا شریعت تو کامیابی، شریعت نہیں تو کوئی کامیابی نہیں. کوشش کر لیں جب بھی آتے ہو آپ اپنے شلوار کو اوپر کر کہنے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ حضرت مبارک صاحب فرماتے ہیں جدھر دب نہ ہو ادھر ادب نہیں آتا. مبارک صاحب ایسے بات ہے. کبھی آپ لوگوں کے ساتھ میں نے سختی کیا؟ کسی کے ساتھ نہیں کیا. لیکن آپ لوگ تھوڑا سمجھ لو، میں جتنا نرمی کرتا ہوں، جتنا میں نرم ہو نہیں، واللہ مجھے بہت سارے کہتے ہیں کہ یہ مریدوں کا آپ نے سر پر چڑھا ہے حضور، آپ نے بڑے ان کو عزت اور پروٹوکول دیا، ان کو تھوڑا تربیت کر لو، ان کو تھوڑا سا ادب سکھانا چاہیے. جس طرح ہم نے وقت گزارا نہیں، 100 میں سے 1% اس مطابق آپ لوگوں نے وقت نہیں گزار سکتے. اس انداز سے ہم نے بزرگوں کے ادب کیا. والد صاحب لاہور سے نکلتی ہوئی ہمیں زمین جگہ نہیں دیتے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ کبھی وہ کبھی. مبارک صاحب کی زندگی ایسی گزارا.
کتنا وقت گزارا مبارک صاحب، الحمدللہ ہر دن ملانا آقا مبارک صاحب کا ہم نے خدمت کر دی. جس انداز سے پاؤں دباؤ، پانی رکھ لو، گولی رکھ لو، روٹی لے کے رولن بھائی سے، مبارک صاحب کی چشمہ صاف کر لو، مبارک صاحب کی کتابی سیدھا کر لو، مبارک صاحب کی دوائی سیدھا جگہ پہ رکھ لو، مبارک صاحب کی ٹیبل صاف کرو، بیڈ صاف کر لو، مبارک صاحب کی ویل چیئر ان کی بریک چیک کر لو، صفائی کر لو، فلان کر لو. یہ ہم کیا کرتے؟ ثواب اور غنیمت سمجھ کر. لوگوں کو پانی نہیں ملتا، مبارک صاحب وضو کرتا، ماں بقیہ پانی کسی کو ملتا نہیں. جن نے خدمت کر دیا اللہ نے ان کی عزت اور استانی بھی عطا فرما دی. بھائیو یہ نہ سمجھ لو، تصور نہ کر لو کہ میں نرمی کرتا ہوں اور اس نرمی سے آپ لوگ سو فائدہ اٹھائیں. آپ کوشش کر لیں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور بالخصوص شریعت پر پورا اتر لو. اگر اپنے گھر سے آپ شروع کر لو گے طریقت اور شریعت اور سختی، آپ کے نسل در نسل یہ فیض جاری ہوگا. حضرت مبارک صاحب فرماتے وہ استانہ برباد، وہ طلباء برباد، وہ اولاد برباد. کون؟ فرمائے جب بندہ سلام پہ السلام علیکم، ادھر دیکھ لے، اس طرف دیکھ لے، اگر ان کا مرید، ان کا شاگرد، ان کے بچے نماز میں نہ ہو تو سمجھ لو وہ برباد ہے. وہ آستانہ، وہ لوگ برباد ہیں، وہ سالکین برباد ہیں، وہ طلباء و مدرسے کا برباد ہے جو نماز کی پابندی نہ کرتے. آج تو یہی حالت ہے. سالکین کو سختی کر لو، اگلا دن خفا ہوتا. کوشش کر لیں جب آتے ہو سرما، مسواک آپ کی جیب میں ہونا چاہیے، خوشبو، تسبیح، سفید لباس، سفید کپڑا، اور کپڑے میں نہیں ٹائٹ کپڑے. پھر کیا فائدہ اس چیز ہے؟ کپڑے کھولا ڈولے کپڑے، اس کے اندر اگر تراز ہو وہ ٹھیک ہے. یہ تو سفید کپڑے گھٹنوں سے نیچے آپ کے کپڑے. حدیث مبارک ترمذی شریف کا، بہترین انسان وہ ہے جو اپنے کپڑوں کو دیکھ کر وہ لمبے ہو، سمجھ لو کہ اس کے اعمال بھی بہت لمبے اور طویل اعمال ہیں. اپنے کپڑوں کا لمبا کر، ایک کف کالر کا کیا فائدہ مجھے بتاؤ. اب ان صاحبان کو میں کہہ دوں کہ گڑی ادھر نہ باندھو، بائیں سائڈ پر باندھو، کیونکہ مبارک صاحب نے ہمیں یہ سکھایا ان چیزوں کو جو عمل پیر مرید کے لیے فقہ ہوتا ہے. تو کوشش کر لیں کہ میں نہ سمجھ جاؤں، آپ خود سمجھ لیں. خوبصورت سلوخان، خوبصورت ویسکٹ، آپ کوئی دیکھ لے کہ دور سے نظر آ جائے کہ یہ ان کے بزرگوں کا تربیت کا اثر ہے، ان کے بزرگوں نے ان کی تربیت اس انداز سے کیا. سمجھ لو اپنے اندر تبدیلی لے کر اپنے ظاہر باطن کو منور کر دو، اور اپنے گھر سے تعلیم شروع کر دو، اپنے اولاد سے تربیت شروع کر دو. ہم اس سے چھوٹے تھے، بالکل چھوٹے، والد صاحب ہمیں مسجد لے کر جاتے، سردی کے موسم فل، بے شک ہماری پر نماز فرض نہ بھی ہو وہ ہم اپنے ساتھ بٹا محافل پر لے کر جاتے، جگہ جگہ لے کر جاتے. کیوں؟ بچوں کے اندر تبدیلی اس وقت آتا ہے جب وہ چیز دیکھا. بہت سالکین کے بچے برباد ہو گئے، داڑھی کاٹنا، فیلان، اس کا سب کچھ ختم ہو گیا. وجہ کیا؟ کہ وہ ہمارے ساتھ رابطے میں. ابھی وہ اس کے مرشد والد میں خبر میں خفا ہوگا کہ دیکھو پیر اور جمعرات کے دن اولاد کے اعمال والدین کے لیے پیش کیا جاتا ہے. آپ کے اعمال آپ کے مرشد کے لیے پہنچ جاتے ہیں. وہ اگر وہ آپ کا نیکی ہو ان کے لیے پہاڑ نیکی قبر میں مل جاتے ہیں. بابا اعظم صاحب آپ لوگ روحانی باپ ہے، ان کا خوش ہو جائے گا دل، اور مرشد کا دعا، والد کا دعا اولاد کے حق میں قبول اجابت والا ہے. کوشش کر لیں اپنے اندر تبدیلی لے کر شریعت پر پورا اترنا. شریعت پر نہیں تو کوئی فائدہ نہیں.